بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ سارک ممالک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے۔ یہ سارک جو ہے جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے، جس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمن نے 1980 میں پیش کیا، لیکن 1985 میں 1985 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی 5 سال پہلے جو خیال ظاہر کیا گیا تھا اس کی تکمیل 5 سال بعد ہوئی ہے، مگر اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس تنظیم میں درج ذیل ممالک شامل ہیں: پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، بھوٹان ہے، افغانستان ہے۔ تو اس تنظیم کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنوبی ایشیا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ نمبر 2، رکن ممالک کے درمیان معاشی، معاشرتی، ثقافتی، تکنیکی اور سائنسی شعبوں میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا ہے۔ تنظیم نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں کا تعین کیا ہے: ٹیلی کمیونیکیشن، میٹرولوجی، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، سیاحت، زرعی تحقیق، سائنسی، تکنیکی اور تعلیمی شعبوں وغیرہ میں تعاون کو فروغ دیا گیا۔ سارک ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے کیے گئے، علاقائی بنیادوں پر بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ مثلا سارک کھیلوں کے انعقاد کے نتیجے میں 8 ممالک کے کھلاڑی ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ نیوکلیائی تنصیبات اور فضائی سروس کے معاہدے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش۔ پاکستان نے 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ 71 میں یا 2 میں الگ ہوا ہے ہم سے، تو 4 میں ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ، ٹیلی مواصلات کے شعبوں کی بہتری کے لیے مختلف معاہدات ہوئے۔ 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اس میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ 1993 میں پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر دے گا۔ یعنی 93 میں یہ معاہدہ طے پایا، 94 اور 95 میں 2 سالوں کے اندر اندر پاکستان 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ تو 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس پھر ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کی چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان میں متنازع امور حل کرنے پر زور دیا، علاقائی مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ سارک کے پلیٹ فارم سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے، یعنی سمندر کے اندر ہے، یہ خشکی کا ٹکڑا ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گرا ہوا ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن جو ہے وہ ماہی گیری ہے۔ سری لنکا میں چائے ہوتی ہے، ناریل اور ربڑ عام ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سارک کا 6واں سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دیں۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس بھی سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا، جس میں سارک ممالک میں نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2008 میں سارک کا 15واں اجلاس سری لنکا میں منعقد ہوا ہے، جس میں رکن ممالک کی طرف سے توانائی، ماحول، پانی کے وسائل، سیاحت، ثقافت، تجارت،
سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2015 میں سری لنکا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان سری لنکا نے دفاع، ایٹمی توانائی، منشیات کی اسمگلنگ روکنے، بحری تجارت اور کھیلوں کے شعبے میں تعاون سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ 2016 میں پاکستان وزیر اعظم پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ موجودہ دور میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مختلف ثقافتی، سیاستی اور تجارتی وفود کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاہدہ، ایک ہوتا ہے یادداشت۔ ایک ہوتا ہے نیا معاہدہ کرنا، یادداشت ہوتا ہے جو پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ دہرانا اور ان کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنا۔ تو یہاں پاکستان نیپال جو ہے، نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ملک ہے۔ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال ہی میں واقع ہے۔ 1887 میں سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی گئی ہے۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے مختلف اقدامات پر اتفاق ہے۔ یعنی بھارت جو ہے وہ مخلص نہیں ہے باقی ممالک کے ساتھ، بالخصوص پاکستان کے ساتھ، جبکہ باقی 7 کے 7 ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں۔ جو بات ہوتی ہے اس بات پہ پیرا دیا جاتا ہے، اس جو وعدہ کیا جاتا ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے، اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ بھارت اس طرح جو معاہدہ کرتا ہے، جس طرح کی بات کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ اس بات کا یہ بات تیسرے سربراہی اجلاس میں کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی۔ 2014 میں سارک کی 18ویں سربراہی کانفرنس نیپال میں منعقد ہوئی جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی۔ پاکستان کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں رکن ممالک کے ساتھ علاقائی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور سارک ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ رکن ممالک نے توانائی کی شراکت کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نیپال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان اور نیپال کے وزرائے اعظم نے تجارت اور دفاع اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد پاکستان اور مالدیپ ہے۔ مالدیپ یہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں کے رہنے والے 100% 100% لوگ مسلمان ہیں۔ یعنی مالدیپی جتنے ہیں، مالدیپ کے اپنے جو لوگ ہیں، مالدیپ کا کوئی بھی باشندہ جو ہے نا وہ غیر مسلم نہیں ہے۔ وہاں جو غیر مسلم ہے بیٹا، وہ باہر سے آئے ہوئے جو غیر مسلم ہے وہی ہیں وہاں۔ مالدیپ کوئی بھی مالدیپ کا اپنا باشندہ جو ہے نا وہ غیر مسلم نہیں ہے۔ یہ 100% مسلمان لوگ ہیں۔ بحر ہند میں واقع 1000 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں سمندر کے اندر ملے ہوئے آپس میں، ان کے اوپر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے، مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں سے گونگے اور سپیاں اکٹھی کر کے دوسرے مالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی ہے۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کی ہے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی ہے۔ اس اجلاس میں کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ 1997 میں سارک کی 9ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ میں منعقد ہوئی جس میں رکن ممالک کو درپیش مختلف مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ سارک کی 17ویں سربراہی کانفرنس بھی 2011 میں مالدیپ میں منعقد ہوئی ہے۔ رکن ممالک نے مشترکہ اعلامیہ میں امن، انسانی حقوق کے تحفظ اور غربت کے خاتمے کا عزم کیا۔ اس کے علاوہ 2015 میں مالدیپ کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے۔ 2017 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مالدیپ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے تجارت، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ پاکستان مالدیپ کے درمیان مختلف اشیاء کی تجارت ہوتی رہتی ہے۔ آگے ہے جی پاکستان اور بھوٹان۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تھیمپو ہے۔
تھیمفو بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں، زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ 2010 میں سارک کی 16ویں سربراہی کانفرنس بھوٹان کے دارالحکومت تھیمپو میں منعقد ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں غربت کے خاتمے، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 2011 میں بھوٹان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، دونوں ممالک نے باہمی سیاحت اور تجارت کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بھوٹان کے درمیان مختلف تجارتی اور ثقافتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ لے بیٹا، یہ تھے سارک ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ انشاءاللہ اگلے سبب میں پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، یورپی یونین، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات کو پڑھا جائے گا۔ بیٹا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و